الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت بندے کے اوصاف یعنی اس کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ بیان کیا کہ صاحب نسبت بندے کی ایک نشانی، اس کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے، عام طور پہ خواہشات کے غلبے میں آ کے گناہ نہیں کرتا، بے دھیانی اور روانی میں آ کے بھی گناہ نہیں کرتا۔ اس کو اس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ میرے سے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو جیسے عام لوگ ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کام میں لگ گئے، نماز چھوٹ گئی، کھانے پینے میں احتیاط نہ رہا، ایسے انگریڈینٹس اندر لے لیے جو کہ حلال نہیں تھے، بزنس ڈیلنگ میں ایسی چیزیں کر لی کہ جو شریعت کے خلاف تھی، ایسے سٹاکس خرید لیے جو ایسی کمپنیز کے تھے جن کے سٹاکس خریدنے جائز نہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو جس جہت میں ہے اس کی غفلت اسی طرح کی۔ صاحب نسبت بندے سے غفلت نہیں ہوگی، عام طور پہ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وصف کل کی مجلس میں بتایا گیا اور تمام مشائخ کا اس پہ اتفاق ہے کہ صاحب نسبت بندے کی ایک بڑی نشانی یہ کہ اس کو ذکر میں فنائیت حاصل ہوتی ہے، وہ خوب اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اور امام ربانی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کل ہم نے ایک قول بھی نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو فانی ہوتا ہے، جس کو ذکر میں فنائیت حاصل ہوتی ہے، اس کو عمر نوح بھی دے دی جائے تو بھی وہ غافل نہیں ہوگا، تو بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں اور کتابوں میں ان کے بہت سارے حالات لکھے، نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا آپ نماز میں اللہ کو بھولتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا کہ جیسے ہم لوگ عام لوگ ہیں، نماز میں کبھی غفلت ہو جاتی، کبھی دھیان ہے، کبھی نہیں ہے، تو کیا آپ بھی نماز میں اللہ رب العزت کو بھولتے ہیں؟ اب اللہ والے اور اللہ والے سچے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے کبھی ایسے سوال نہیں کیا گیا، تو اب سچ بولنا پڑا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سچی بات یہ ہے کہ نماز میں بھی نہیں بھولتا، نماز کے باہر بھی نہیں بھولتا۔ تو جس کو ذکر میں فنائیت حاصل ہوگی اس کے اوپر اللہ کی یاد کا غلبہ ہوگا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ استخرئی بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کو یہ فنائیت نصیب ہوئی، ذکر کر کر کے ایک وقت ایسا آیا کہ ذکر جو ہے وہ دل کا وصف بن گیا، تو کیونکہ اب اس چیز کی نئی نئی یہ چیز تھی تو اس کی وجہ سے بڑا بوجھ تھا،
کہیں اور دماغ ہی نہیں لگتا، اور دل پہ ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا۔ اب کیونکہ اتنی اللہ کی یاد کا غلبہ اتنے عرصے تک رہا، اور اس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے یا اور چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو انہوں نے ایک دن سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اس چیز سے نکل آؤں باہر، اس فنائیت سے نکل آؤں۔ تو انہوں نے اپنا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر لگانے کی بڑی کوشش کی، مگر ذہن ادھر ادھر لگا ہی نہیں، اور یہ ذکر جو ہے اس میں تعطل، اس میں رکاوٹ آئی نہیں۔ آخر کو انہوں نے سوچا کہ شکار کے لیے چلتا ہوں، شکار میں توجہ ادھر ادھر شکار کی طرف خوب ہوتی ہے، تو شاید تھوڑی دیر کے لیے دل جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائے۔ تو شکار پہ گئے اور خوب اپنی توجہ ہٹانے کی کوشش کی اس اللہ کی یاد سے۔ پورا دن شکار کرتے رہے، پورا دن ایک لمحے کی غفلت نہ ہو سکی۔ تو اب کیونکہ جسم تھک گیا تھا اس اللہ کی یاد کے غلبے کی وجہ سے، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ ریلیکسیشن چاہتے تھے مگر نہ مل سکی، شکار کرنے کے باوجود بھی نہ مل سکی۔ تو شام کو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس بندے پر رحم فرما جو مجھے تیری یاد سے تھوڑی دیر کے لیے غافل کر دے۔ اللہ، تو جن کو فنائیت نصیب ہوئی ان کا یہ حال تھا کہ اللہ تو اس بندے پہ رحم فرما جو مجھے تھوڑی دیر کے لیے تیری یاد سے غافل کر دے۔ تو صاحب نسبت بندے کا ایک بڑا وصف یہ کہ اس کو یہ ذکر میں فنائیت نصیب ہوتی ہے۔ اس کو دوسری انداز میں یہ کہا جائے گا کہ جو ہمارے معمولات میں ایک معمول ہے نا جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہنا، اس کو یہ وقوف قلبی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ وقوف قلبی یہ معرفت الہی کا چور دروازہ ہے، کہ اس کا ہاتھ تو کام کاج میں مصروف ہوں گے، کبھی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے، کبھی اپنی جاب پر ہے، کبھی وہ اپنے اور کاموں میں لگا ہوا ہے، مگر اس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوگا۔ اس لیے یہ وقوف قلبی معرفت الہی کا چور دروازہ ہے۔ ظاہراً یہ بیٹھا ہوا مراقبہ یا تسبیح کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، مگر باطنی طور پہ اس کی پرواز اللہ کی طرف جاری ہے۔ تو صاحب نسبت بندے کی یہ وصف ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی یاد کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس یاد کی غلبے کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم یہ کہ سالک مراقبے کی پابندی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی یاد نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔